پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل لیڈرز اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان میں کرپشن بہت ہی زیادہ ہے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوتی پاکستان میں بہتری نہیں آئے گی۔ اور تقریباً ہر بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، ہر بڑے پولیٹیکل لیڈر کو کسی نہ کسی طرح سے حکومت میں آنے کا موقع ضرور ملا، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ڈائریکٹلی 3 مرتبہ پاکستان کو 10 سال کے لیے رول کیا، اور ہر گورنمنٹ نے اپنے مخالفین کے اوپر کرپشن کے کیسز بنائے اور ان کا ٹرائل کیا۔ جب اس بات پہ سب متفق ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہے اور کرپشن ختم کیے بغیر ترقی نہیں ہوگی، تو پھر کیسز بھی بنائے، ٹرائلز بھی ہوئے، پھر بھی کرپشن ختم نہیں ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ یہ ایک درخت ہے جس کا ایک حصہ تنے سے اوپر کا ہے جو نظر آتا ہے، اور ایک حصہ تنے سے نیچے کا جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ کرپشن کی وہ فارم ہے جس کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ پاکستان کے ہر ادارے کی اپنی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ پاکستان میں سول ملٹری بیوروکریسی کی افسر شاہی کی مختلف لیئرز ہیں۔ ایک عام سے سول سرونٹ کو، سول آفیسر کو، جس کا گریڈ 18 یا 19 ہوتا ہے، اسے کم سے کم 4 کنال کا پلاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ لیمٹ 4 کنال سے شروع ہو کے 60 یا 70 کنال تک بھی چلی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 10,000 ایکڑ ایسی زمین ہے جو ان آئیڈینٹیفائیڈ ہے، اور یہ پاکستان کی وہ زمین ہے جو سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ اور اس زمین کے کچھ حصے کے اوپر ریلوے کا قبضہ ہے اور کچھ حصے کے اوپر پاکستان ملٹری کا قبضہ ہے۔ ویسے تو پاکستان ملٹری کے پاس پاکستان کی 12% سے زیادہ کی زمین ہے، اس کے باوجود وہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں شامل ہیں اور اس 10,000 ایکڑ زمین کے بھی شراکت دار ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک 18، 19، 20 یا 21ویں گریڈ کا آفیسر ہو اور اس کے پاس 40، 50، 60 یا 70 کینال کا بنگلہ ہو، اور اس کے پاس 50 سے لے کر 100 یا 150 تک ملازمین ہوں، جو سارا دن اس کے گھر میں یا باہر اس کے ساتھ اس کے ارد گرد گھومتے ہوں، اور وہ جو ملازمین ہیں وہ بھی سرکاری ہوں، تو پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ یونائٹڈ نیشن کی جو بیوروکریسی ہے اس کی تنخواہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن جو پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی ہے ان کی تنخواہیں ان سے بھی زیادہ ہیں۔ پاکستان کا جو بیرونی قرضہ ہے وہ تقریباً $120 بلین کے قریب ہے، اور یہ قبضوں اور پلاٹوں کی کہانی کوئی آج کی نہیں ہے، یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے، یہ مغلیہ سلطنت سے چلی آ رہی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں بھی زمین کی ملکیت کا کوئی تصور نہیں ہوا کرتا تھا، یہ بادشاہ کی مرضی ہوتی تھی کہ زمین کا جو رقبہ، جو حصہ جس کو دے دے، یہ فیصلہ کرنا اسی کا استحقاق ہوتا تھا، اور وہ جس کو دینا چاہتا تھا وہ اسے کہہ دیتا تھا کہ بھائی گھوڑا دوڑاؤ، اور تمہارا گھوڑا جتنا دوڑ لے، جتنا قبضہ کر سکو کر لو۔ اور پھر برطانیہ آیا تو برطانیہ نے اپنے طریقے سے یہ زمینیں بانٹنا شروع کر دیں، اور یہ کلچر پنجاب میں بہت زیادہ فروغ پایا، یہاں تک کہ پاکستان بننے کے بعد میاں محمد افتخار نے لینڈ ریفارم کا ایک بل پیش کیا، کیونکہ وہ کمیونسٹ مائنڈ سیٹ کے تھے، لیکن ان کا وہ بل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ انہوں نے یہ بل اس لیے جمع کرایا تھا تاکہ جو بہت زیادہ تعداد میں مہاجرین آ رہے ہیں ان کو مینیج کیا جا سکے، اور پھر 1990 میں پاکستان کی جو شریعہ کورٹ ہے اس نے لینڈ ریفارمز کو غیر اسلامی قرار دے دیا، اور جو پاکستان کی شریعہ کورٹ ہے اس نے 1990 میں لینڈ ریفارمز کو غیر اسلامی قرار دے دیا، یعنی کہ پاکستان کا اسلام بھی ایسا ہے جو صرف اور صرف ایلیٹ اور امیروں کو تحفظ دیتا ہے۔ اور جس جناح ہاؤس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ شور مچا، اس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ زمین جناح صاحب نے پاکستان بننے سے پہلے حاصل کی تھی، اور جب انہوں نے حاصل کی تو صرف اور صرف 3 مہینوں کے اندر اندر اس وقت جو پنجاب کی ملٹری تھی اس نے قبضہ کر لیا، اور پھر پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان ملٹری کے پاس چلا گیا۔ اسی طرح نور محل پہ بھی انہوں نے ہی قبضہ کر لیا، اور اس کے علاوہ جناح کوٹ کے اوپر بھی انہوں نے ہی قبضہ کر لیا، اور اس طرح کی اور بہت سی سائٹس ہیں جن کے اوپر آرمڈ فورسز نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اس قبضے کو لیگل قرار دیا ہوا ہے۔ اور جو پولیٹیشن ہیں، ایک صوبائی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے وہ تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ کے پیسے لگا کے الیکٹ ہو کے آتا ہے، اور جو قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے وہ 40 کروڑ سے زیادہ کے پیسے لگا کے آتا ہے۔ ظاہری بات ہے جو 20 کروڑ لگا کے آتا ہے وہ 200 کروڑ کمانے کا سوچے گا، جو 40 کروڑ کما کے آتا ہے وہ 500 کروڑ کمانے کا سوچے گا۔
اور وہ کس طرح کمائے گا؟ وہ سول ملٹری بیوروکریسی کی مدد سے، کیونکہ اس کے بعد جو گھوڑے کی لگام کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ سول ملٹری بیوروکریسی کے پاس ہوتا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ قومی یا صوبائی اسمبلی کے ممبر کے پاس، اور جو گھوڑا ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور دونوں مل کر کماتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان میں سول ملٹری بیوروکریسی ہے یہ کالونیل مائنڈ سیٹ کے تحت چلتی ہے۔ اب جو بھی پرائم منسٹر، جو بھی پارٹی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سنسیئر ہوگی وہ پاکستان میں دو کام کرے گی، ایک یہ کہ وہ الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ سول سروس میں ریفارمز کریں گے۔